السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ تو بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اذان دینے کا طریقہ بتلاؤں گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اس کے کان کے اندر اذان دے دینی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن خوشی اتنی ہوتی ہے کہ اذان دینا بھول جاتے ہیں، 2-3 دن تک اذان نہیں دیتے۔ پھر کوئی بتاتا ہے ان کو کہ بچے کے کان میں اذان دی ہے یا نہیں دی، پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد جا کر بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی بچے کے کان کے اندر اذان دے دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر جو ہے ناپاکی لگی رہتی ہے، اس ناپاکی کو کسی کپڑے سے صاف کر لیں یا بچے کو نہلا دے اگر ڈاکٹر منع نہ کرے، یا بچے کو نہلا دے اگر ڈاکٹر منع نہ کرے، اور اگر ڈاکٹر کسی وجہ سے منع کر رہے ہیں تو پھر بچے کو نہلائے نہیں، اسی طرح سے کپڑے سے جو ہے صاف کر دے، اور صاف کرنے کے بعد بچے کے کان میں اذان دے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص اذان دے رہا ہے اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، اس کا رخ جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں قبلے کی جانب اس طرف ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جب ہم اذان دیں تو کھڑے ہو کر اذان دیں، جس طرح سے ہم مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں۔ اگر بیٹھ کر بھی اذان دے دی تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بہتر طریقہ بتلا رہا ہوں کہ کھڑے ہو کر اذان دے۔ اسی طرح سے جب بچے کے کان میں اذان دے تو چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، یعنی جو اذان دیتے ہیں ہم وہ دانے کان میں وہ اذان دیں، اور بائیں کان میں جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو نماز کھڑے ہونے کے وقت اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پڑھے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ بچے کے کان میں جب ہم اذان دیتے ہیں تو اتنی زور سے اذان دیتے ہیں کہ بچہ آواز کو سن کر رونے لگتا ہے، تو اتنی زور سے اذان نہ دیں بلکہ آہستہ اذان دیں۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بچے کے کان میں بالکل ہی منہ لگا کر اور اس کے کان پر منہ لگا کر اتنی زور سے اذان دیتے ہیں کہ بچے کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو بالکل ہی اس کے کان پر منہ لگا کر اذان نہ دیں بلکہ تھوڑا سا دور ہو کر، اتنی بھی دور نہ ہو کہ بچے کے کان میں آواز ہی نہ جائے، اور اتنی بھی بالکل قریب نہ ہو کہ بچہ آواز سن کر جو ہے پریشان ہو جائے۔ اور جب بچہ کے کان میں اذان دے تو اذان دینے والا جو ہے کوئی بزرگ ہو، کوئی اچھا پرہیزگار ہو، متقی ہو، ایسے شخص سے جو ہے آپ اذان دلوائیں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص نہیں ملتا تو پھر کسی سے بھی اذان دلوا سکتے ہیں، کوئی بھی اذان دے سکتا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور مرد اذان دے، اگر اذان دینے والا کوئی مرد نہ ملے آپ کو تو عورت بھی اذان دے سکتی ہے۔ اور اذان دیتے وقت جو ہے جس طرح سے جب ہم مسجد کے اندر اذان دیتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح سے جو ہے اپنے کانوں کے اندر انگلی ڈال لے، یہ بہتر ہے اگر انگلی ڈال لے، اور اگر نہیں ڈالتا تو کوئی بات نہیں، بغیر انگلی ڈالے ہی اذان پڑھ دے۔ اور اسی طرح سے جب ہم بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو اذان دیتے وقت ہم پہلے حی علی الصلاۃ جب کہتے ہیں تو تھوڑا سا منہ دائیں طرف کرتے ہیں، اور جب حی علی الفلاح کہتے ہیں تو تھوڑا سا منہ جو ہے بائیں طرف پھیرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی جب بچے کے کان میں ہم اذان دے رہے ہوں تو اس وقت بھی اسی طرح سے دائیں اور بائیں منہ پھیرا لے، اور اگر نہیں پھیراتا تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے، آپ ایسے ہی بنا منہ پھیرائے جو ہے آپ بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں۔ یہ کچھ ایسے مسائل تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ ان کو سیکھیں اور بچہ جب پیدا ہو کرے تو اسی طرح سے جو ہے اذان دے دیا کرے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بچے کے کان میں ہم اذان دیں
تو اذان دیتے وقت جو ہے اس سے پہلے ہمیں وضو کر لینی چاہیے. باوضو ہو کر جو ہے بچے کے کان میں اذان دے، بلا وضو بچے کے کان میں اذان نہ دے. اگر کسی نے بغیر وضو کے بھی بچے کے کان میں اذان دے دی تو اذان ہو جائے گی، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم بچے کے کان کے اندر جو ہے وضو کر کے اذان دیں. یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو بچے کی پیدائش کے وقت اذان جب دیتے ہیں اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ ان کو سیکھیں اور اس طرح سے جو ہے آپ اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.